بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء، ہم نے سب سے پہلے تعارف پڑھا تھا، جس میں ہم نے قلم کو پکڑنے کا طریقہ، اور اس کے بعد ہم نے لیسن 1 شروع کیا تھا۔ امید ہے کہ آپ نے لیسن 1 سے کافی کچھ سیکھا ہوگا، اور آپ اب تک الف اور بے کو سیکھ چکے ہیں۔ تو آج ہم الف کو، بے کو اور اس کے بعد جیم کی پریکٹس کریں گے، ساتھ میں دال اور رے کی پریکٹس کریں گے۔ عزیز طلباء، آپ نے سب سے پہلے الف لکھا، اور یہ آپ کا انداز تھا الف لکھنے کا، جس میں آپ نے اوپر سے باریک، آخر میں باریک، درمیان والے حصے کو آپ نے موٹا کیا۔ عزیز طلباء، بڑے قد کے ساتھ میرے لکھنے کا صرف ایک مقصد ہے، جو کہ آپ کو الفاظات نظر آئیں، اور سیم یہی کٹ ہوتا ہے جو کہ ہمارے چھوٹے مارکر میں ہوتا ہے۔ اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، فرق صرف اور صرف اتنا ہے کہ میں بڑے قد سے لکھنے کا مقصد صرف یہی رکھتا ہوں تاکہ طلباء بڑی آسانی کے ساتھ کٹ کا استعمال دیکھیں کہ کٹ کو کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس میں ہم کیسے الفاظات کو لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلباء، آپ نے مد لکھنا سیکھا، جس میں میں نے 2 طریقے بتائے تھے عزیز طلباء، جس میں پہلا طریقہ کہ آپ اگر چھوٹا لکھنا چاہتے ہیں مد، تو اس میں یہ حصہ جتنا ہوگا اتنا حصہ آپ نے یہ رکھنا ہے، اور اس میں تقریباً آپ کا دونوں طرف سے نظر آنا چاہیے کہ آپ نے مد لکھا۔ ایک دوسرا مد ہم نے سیکھا، جس میں ہم نے بڑا سا حصہ لگایا، اور اس کے بعد ہم نے ایک چھوٹا سا حصہ اس کے اوپر سے نکال لیا، اور یہ ایک بڑا مد ہے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد ہم نے بے سیکھا، شروع کیا ترچھا تھا، اور آخر میں 75 کے اینگل سے شروع کیا، 90 کے اینگل پہ ہم نے سیدھا کر دیا، اور ہمارا جو یہ سینٹر ہے، یہ والا حصہ، یہ ہم نے لائن کی طرف لائے، یہاں سے اونچا کیا، یہاں سے اونچا کیا، یہ ہمارا صرف سینٹر ہے جو کہ لائن پر لگتا ہے۔ عزیز طلباء، اس میں نقطہ بھی ہم نے آپ کو سکھایا تھا، جس میں یہ کارنر اس کے سامنے، یہ کارنر اس کے سامنے۔ عزیز طلباء، یہ الفاظ امید ہے کہ آپ سیکھ چکے ہوں گے، اور عزیز طلباء، گر تو شاہی میں نویسو، خوش نویسو، خوش نویسو، خوش نویسو۔ میں نے ایک شعر پڑھا فارسی کا، جس میں شاعر یہی کہتا ہے، اگر تم خوش خط بننا چاہتے ہو، اچھا لکھنا چاہتے ہو، تو لکھتے رہو، لکھتے رہو، لکھتے رہو۔ یعنی کہ پریکٹس میکس دی مین پرفیکٹ۔ آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے، آپ کے الفاظ کی پختگی ہوگی۔ عزیز طلباء، ایسا ہے کہ بعض ایسے طلباء ہیں، یا بعض ایسے کچھ طالب علم ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دن میں، 2 دن میں، یا ہم جیسے ہی رائٹنگ کو دیکھیں، 1-2 مرتبہ لکھیں، ہماری رائٹنگ امپروو ہو جائے، ہم سیکھ جائیں۔ عزیز طلباء، ایسا ہے کہ اگر آپ فرسٹ ایئر میں ہیں، 9th 10th میں ہیں، تو عزیز طلباء، اس میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دیتا ہوں کہ آپ 8 سال، 9 سال یا 10 سال پڑھتے رہیں، آپ نے جو کچھ سیکھا، سیکھنے کے بعد آپ نے جتنا وقت اس پہ لگایا، وہ آپ کا عرصہ جو ہے وہ 10 سال کا ہے، 9 سال کا ہے، یا 8 سال کا ہے۔ تو عزیز طلباء، ان کو اس امیج کو ختم کرنے کے لیے اور ایک نیو امیج اپنے دماغ میں داخل کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا وقت لگتا ہے، جو کہ پریکٹس سے آپ پریکٹس کرتے ہیں، اور اس سے آپ بہتر ہو جاتے ہیں۔ عزیز طلباء، اس میں آپ نے بے اگر مکمل سیکھ لیا، تو یقیناً بے، پے، تے، ٹے
سے، یہ 5 الفاظ آپ سیکھ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد عزیز طلباء جیم، سب سے پہلے یہ حصہ لگانا ہے عزیز طلباء، اور اس کے بعد اوپر والا حصہ باریک، اور یہ بھی باریک۔ سب سے پہلا یہ حصہ ہے ہمارا جو کہ ہم جیم کا سرہ اور جیم کی گردن بناتے ہیں۔ عزیز طلباء ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے جہاں سے شروع کیا تھا کہ ہمارا یہ حصہ کیا اس کے سامنے آ کے رکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو یقیناً ہمارا جیم بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے جہاں پہ آ کے اس کو چھوڑ دیا تھا وہیں سے اسی ہمارا اینگل عزیز طلباء، اینگل کو یاد رکھنا کہ اینگل ہم نے نا اسی 75 کے اینگل پہ ہی پکڑنا ہے، اسی 75 کے اینگل پہ تھوڑا سا نیچے آ کے نا پھر ہم نے گول کرنا شروع کر دینا ہے، اور لائن کے اوپر ہم نے جا کے ختم کر دینا ہے۔ اسی طلباء اس کی بیزوی شکل بنتی ہے، جس طرح ایک انڈے کی شیپ ہوتی ہے بیزوی شکل کی، یہ ایک شیپ بنتی ہے درمیان کے اندر۔ تو ہم نے اس انداز میں اس شیپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہماری یہ شیپ بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یقیناً ہمارا جیم صحیح نہیں لکھا گیا، تو ہمیں دوبارہ پریکٹس کی ضرورت ہے۔ تو ہم دوبارہ یہ حصہ لگانا ہے اس حصے سے، اور اس کے سامنے آ کے گولائی کے اندر۔ عزیز طلباء آپ کو اس کے ساتھ ساتھ میں طالب علم کی دہرائی گئی غلطیاں بتاتا ہوں جو کہ طالب علم غلطیاں کرتے ہیں۔ اگر آپ یہاں سے جیم لکھتے ہیں، آپ یا تو اس کو فوراً کھینچ لیتے ہیں، اور اگر آپ جیم لکھتے ہیں تو آپ یہاں سے موٹا کر کے اس کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے اس لائن کا تو آپ اس سے کراس کر لیتے ہیں، یا عزیز طلباء آپ اس انداز میں پہلے سے گول کر کے لے جاتے ہیں، یہ حصہ بھی آپ کا دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ عزیز طلباء یہ ہے آپ کی چند ایک غلطیاں ہیں، اور عزیز طلباء یہاں پہ آپ جب یہاں پہ آ کے چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد نا یہاں سے ملا کے آگے لکھنا کافی طالب علموں کے لیے مشکل ہوتا ہے، پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، پریکٹس میں مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے، تو اس دوران آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے کہ آپ کو کہاں پر ضرورت ہے اپنے اس لفظ کو ٹھیک کرنے کی۔ تب آپ کو یہاں پہ میں آپ کو ایک انداز بتا دیتا ہوں، اگر آپ یہ لائن آ رہی ہے تو جس انداز میں آپ یہ قلم لے کے آ رہے تھے اسی انداز میں ہی آپ نے اسی نوک سے نیچے لے آنا، پہلے فوراً سے نہیں لے جانا، ایک تو یہاں پہ آ کے رکے تو فوراً سے نہیں لے جانا، یہاں پہ آپ کا کارنر بن جائے گا جو کہ گولائی نہیں ہوگی۔ اگر آپ تھوڑا سا نیچے سے لے کے جائیں گے تب آپ ایک گولائی بنا سکتے ہیں، اور اگر میں یہاں پہ الف لگا دوں تو یہ وہ گولائی بنے گی جو کہ ہماری لام کے ساتھ، سین کے ساتھ، مختلف لفظوں کے ساتھ آتی ہے۔ عزیز طلباء صرف 2 لفظ ایسے ہیں، ایک جیم ہے اور ایک آئین ہے، جس کی الٹی گولائیاں شروع ہوتی ہیں، باقی تمام لفظوں کی گولائیاں سیدھی شروع ہوتی ہیں، یہاں سے شروع ہوتی ہیں، اور یہی جیم ہوتا ہے، یہی چیز ہوتی ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے کہ ہم اس کو الٹا کھینچتے ہیں، یہی چیز ہم سیدھی کھینچتے ہیں۔ یہ 2 لفظ ہیں جو کہ ہمیں مشکل پیش آتی ہے، اس میں کوئی بھی ایسی مشکل بات نہیں ہے، آپ تھوڑی سی پریکٹس کریں، آپ اپنے جیم کے سرے کو اور اس کی گردن کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بہت جلد اپنے رائٹنگ کو امپروو کریں گے۔ اور عزیز طلباء ایک بات ساتھ میں اور بھی ایڈ کر دیتا ہوں کہ آپ اپنا فیڈ بیک جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ لازمی شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور کمنٹس کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہماری فلاں جگہ پہ غلطی ہے، اس کی امپروومنٹ کیسے کی جا سکتی ہے، یا اگر آپ امپروومنٹ کر رہے ہیں تو اس بارے میں بھی ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا، تاکہ ہم آپ کے لیے مزید بہتر کی طرف جائیں اور بہتری کی طرف آپ کی رائٹنگ کو لے جائیں، اور آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ آپ کو تا حیات تک فائدہ دے گی، کیونکہ رائٹنگ ایسی چیز ہے کہ آپ پڑھ لیتے ہیں، پڑھنے کے بعد کوئی کتاب بھول جاتی ہے، لیکن لکھنا ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جو کہ آپ ساری زندگی یاد رکھتے ہیں اور ساری زندگی وہ آپ کے کام آتی ہے۔ عزیز طلباء امید کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیسن نمبر
3 سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 4 کے اندر دال، رے، سین اور سین کے ساتھ اس انداز میں لکھا گیا سین، ایک سین جو کہ 3 دانتوں والا، اور ایک سین ہے جس میں ہم یہ والا انداز بنا کے لکھتے ہیں، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم یہ 2 سین بعد میں سیکھیں گے، اور ساتھ میں دال اور رے بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لیسن سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔